بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ جسم کے کسی حصے کی ورزش کریں، بازو کو اوپر نیچے کریں، آگے پیچھے کریں، دائیں بائیں کریں، گردن کو گھمائیں یا اس کی مالش کریں، تو جب تک اس کا خیال، اس کا تصور، اس کا دھیان اس عضو کی طرف نہیں ہوگا، اس درد اور شدت اور تکلیف کی طرف نہیں ہوگا، تو آپ کے مالش کرنے کا، ایکسرسائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایکسرسائز کرنے سے انسان کی توجہ، اس کی یکسوئی، اس کا ارتکاز ایک جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری توجہ، ہماری یکسوئی، ہمارا ارتکاز کہ اپنی جگہ پہ قائم ہوتا ہے۔ پھر گلہ اور شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ دعاؤں کو نہیں سنتا، جبکہ وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ لیکن پکارنے کا حق تو ادا کیا جائے۔ کیسے پکارا جائے؟ جب ایک دفعہ بندہ دل سے، زبان سے اللہ کہتا ہے نا، تو اس کے 360 جوڑ متحرک ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں کہ اس نے لفظ اللہ کہا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کا ساتھ دیتا ہے اور وہ ایک دفعہ منہ سے اللہ نکالتا ہے، تو ہر قسم کے ڈر اور خوف سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ بے شمار کتابیں ایسے واقعات کی پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ، بہت بڑا بدماش جسے کہہ لیں، ایک بے بس خاتون، بے سہارا اس کے پاس گئی کچھ مدد طلب کرنے کے لیے، تو اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا، تو اس نے، خاتون نے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہا کہ اللہ، تو اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا بھول ہی گیا۔ تو اس لیے جب بندہ توجہ کے ساتھ، دل کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر عمل، ہر وظیفہ کرتے ہوئے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ذہن میں رکھنا، توجہ اور دھیان میں رکھنا، پھر اپنے مقاصد کو پورا ہوتے دیکھیں۔ کسی کے در پہ جانے کی، کسی کے آگے فریاد کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں ہے۔ سر جھکایا، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ ڈاکٹر عبدالحی، دیوبند کے بہت بڑے مایا نازا مستند قسم کے بندے، کہا ہے کہ بندہ جب آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی بڑی حاجات کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے اللہ دیکھنا میں بے بس ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میرا کوئی وسیلہ نہیں، تو ہی ہے نا، تیرے علاوہ کون ہے؟ کس کے پاس جاؤں؟ کس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں؟ کون دے گا؟ کوئی دے کے مجھے ستائے گا، جتائے گا، شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ اللہ تو ہی دینے والا ہے نا، دے کے پچھتاتا نہیں، دے کے خوش ہوتا ہے۔ کسی کو ذرہ دے یا پوری مملکت دے دے، تیرے خزانے میں ذرا بھر بھی کمی نہیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دن میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دہرانا شروع کر دیں، کلام کرنا شروع کر دیں،
نہ کوئی جسمانی بیماری، نہ کوئی روحانی بیماری، نہ کوئی حاجت، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی وجہ، بس آپ کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور یہی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی پریشانی پیش آئے بس تازہ وضو کرو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس سے باتیں کرنا شروع کر دو۔ اس سے بڑی تعریف کیا ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ۔ جو الفاظ فارسی میں، عربی میں، اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر سکتے ہو اسے کر گزرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ہر روز 30 مرتبہ، جو بندہ ہر روز 30 مرتبہ 30 ٹائم یہ الفاظ کہے، یہ اسماء پڑھے، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، خیر الاسماء بہترین نام ہیں، بسم اللہ رب الارض، صرف بسم اللہ کے ساتھ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض، بسم اللہ رب السماء، اللہ آسمانوں کا رب ہے، اللہ زمینوں کا رب ہے، اللہ بہترین ناموں میں سے ایک نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہ الفاظ پڑھے، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض، بسم اللہ رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کو ہر زہر سے، ہر سحر سے، ہر مرض سے، ہر قرض سے محفوظ اور مامون فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور جو اللہ کے نبی کے قول کو وہ اہمیت، وہ ترجیح نہیں دیتا تو اس کا پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہی پھر مولانا روم والی بات آتی ہے، بر زبان تسبیح، زبان پر اللہ 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 ہو، وہ در دل گاؤ خر، اور دل میں کسی اور کا خیال ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے بندے سے گزرے نا جو دعا کر رہا تھا، اس کی عاجز و اس کی تضرع، اس کی عاجزی اور بے نیازی کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہ ترس آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ الہ العالمین اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ یہ کتنی عاجزی و تضرع و زاری کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ تو حکم آ جا کے پوچھو تو صحیح یہ کیا مانگ رہا ہے۔ اس کے دل میں میری حب نہیں ہے، دنیا کے مال و متاع کی ہے۔ آسان معنی میں یہ سمجھیں، رب راضی تے جگ راضی۔ اپنے اس مالک کو راضی کر لو تو تمہیں کسی اور چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہوس، یہ لالچ جب تک سانس چل رہی ہے، آنکھیں کھلی ہیں، یہ مٹتی نہیں ہے۔ اس کو ایک دفعہ مٹا کے دیکھ لو۔ ایک فقیر کسی بادشاہ کے پاس گیا نا، اپنا پیالہ رکھا، جو بھی اس میں ڈالتا گیا وہ پیالہ ہڑپ کرتا، حتیٰ کہ اس نے اپنے سارے خزانے کو اس پیالے میں برد کر دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ تمہارا پیالہ ہے یا کوئی سمندر ہے، کیا سب کچھ ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ یہ ہوس ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تمہارے ایسے کئی خزانے، کئی ہزار، کئی لاکھوں ختم ہو جائیں گے لیکن اس پیالے کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اس لیے انسان کا پیٹ تو اتنا سارا ہے، کھاتا تو ایک روٹی دو روٹیاں ہے، لیکن اس کے لیے کتنا سرگرداں ہے۔ تو اس لیے ان الفاظ کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈاکٹر سے، حکیم سے، طبیب سے، ہر کسی سے بے نیاز کر دے گا، تمہیں کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سحر اور زہر دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو ختم کر دیتی ہیں۔
نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، بکری کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر مرض کو، ہر قرض کو، ہر سحر کو، ہر زہر کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض، بسم اللہ رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔